السلام علیکم اہل خانہ اور سامعین کرام۔ آج مورخہ 28 رمضان المبارک 1441 ہجری ہے، 22 مئی 2020۔ ہم لوگ حاصل مطالعہ کے سلسلے میں صاحب قرآن کے موضوع کے تحت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سوانح حیات اور مرحلہ تاریخ نزول قرآن کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ ابو جی سن 5 ہجری میں غزوہ احزاب، یہود بنو قریظہ کا کردار اور سورہ احزاب پر گفتگو کریں گے۔ ابتدا کے لیے میں زرتاج بشیر حلل قرآن پاک کی تلاوت کروں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما واتبع ما یوحی الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا وتوکل علی اللہ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ قرآن شریف کو اسی طرح پڑھنا چاہیے۔ یہ لو، ماشاء اللہ، خوشی ہوئی نا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بچوں اور احباب اکرام، آج ایک افسوسناک واقعہ ابھی بعد دوپہر پیش آیا۔ لاہور سے پرواز کرنے والا ایئر بس 320 کا ایک طیارہ 107 انسانوں کو لے کر، جس میں عملے کے افراد اور مسافر شامل تھے، کراچی میں اترتے ہوئے رن وے سے تھوڑا سا پہلے آبادی پر گر کر تباہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس حادثہ میں فوت ہونے والوں کی مغفرت کرے، اور جو زخمی ہو گئے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ زندگی دے اور صحت دے۔ دل بہت بوجھل ہے۔ میں نے ایک اور بات بھی کرنی تھی لیکن بعد میں کرتے رہیں گے۔ اب رمضان المبارک کا کل شاید ہمارا آخری روزہ ہو، لیکن ہمارا یہ سلسلہ گفتگو رمضان کے بعد بھی جاری رہے گا، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی ہم نے مطالعہ کرنی ہے، اور اس کے بعد ہم نے آپ کے شمائل کا تذکرہ کرنا ہے۔ شمائل ہوتے ہیں آپ کی بابرکت صفات۔ تو ہم نے سن 5 ہجری میں دیکھا، دیکھیے سن 3 ہجری سے کتنا مصروف وقت چل رہا ہے۔ پہلا سال آپ وہاں آ کے قدم جمانے میں لگ گئے، معاہدے کرنے میں لگ گیا۔ دوسرے سال میں مشرکین نے اتنا خطرناک حملہ کر دیا، لیکن اللہ نے فتح دے دی بدر کے میدان میں۔ پھر اس کے بعد ان کی سازشیں اور ساز باز چلتی رہی، پھر حتیٰ کہ غزوہ خندق، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مقامی سردار عبداللہ بن ابی کا خیال تھا کہ شہر کے اندر رہ کے دفاع کیا جائے، لیکن نوجوانوں اور پرجوش نوجوانوں کے اصرار کی وجہ سے باہر جا کر مقابلہ کیا گیا، جہاں ان کا خندق میں آ کر وہ ٹھہرے ہوئے تھے، اس میں احد میں۔ اس میں جو گارڈز کھڑے کیے گئے اس درے پر، چونکہ عرب میں مال غنیمت کے لیے زیادہ تر شامل ہوتے تھے، اور کوئی بری بات نہیں تھی، یہ فخر کی بات تھی کہ کتنا، جیسا میں نے شروع میں بتایا تھا کسی دن، کہ ان کا ایک دعا تھی سفر پر جانے والے کو یا کسی غزوہ پر جانے والے کو دعا دیا کرتے کہ جاؤ اور لوٹ کر لاؤ،
یعنی یہ ان کی دعا تھی، کیونکہ معیوب نہیں تھا. تو مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے انہوں نے مورچہ چھوڑ دیا، حالانکہ رسول پاک کی ہدایت تھی کہ نہیں چھوڑنا، جو مرضی ہو جائے. نمبر 2، ان کے جو مقامی کمانڈر تھے انہوں نے بہت انہیں روکا، لیکن جنگ کا ماحول آپ کو پتہ ہے کیسا ہوتا ہے. جو بھی ہوا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یکے بعد دیگرے ایسی 3 صورتیں نازل کیں جن میں حوصلہ بھی دیا گیا، کامیابی کی تجاویز دی گئیں کہ یہ ہدایات ہیں، اگر اس طرح رہو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. پھر جو جانی نقصان اتنا کثیر ہوا تھا، اس کے ساتھ جو مسائل سماجی پیدا ہو گئے تھے، بیواؤں کے، یتیموں کے، ان کے بعد قانون سازی ہوئی، صورتیں نازل ہوئیں. سن 5 ہجری کے شروع میں جو واقعات ہوئے وہ ہم نے کل پڑھ لیے. آج ہم مسلمانوں پر مشرکین کا سب سے بڑا متحدہ لیکن آخری حملہ غزوہ خندق یا غزوہ احزاب پڑھیں گے، جو شوال اور ذوالقعدہ 5 ہجری میں انہوں نے کیا. یہ سردیوں کا موسم تھا. اب بنو نذیر کو نکالا گیا جنگ احد کے بعد ان کی غداری اور ساز باز کے جرم میں. تو انہوں نے مدینہ سے بے دخلی کے بعد سارے عرب میں آگ لگا دی تھی. مسلمانوں کا کلا کما کرنے کی خاطر سب قبائل کو متحد کرنے کی تجویز لے کر ان کے سردار، یہ سٹارٹ ہی نہیں کیا، جن میں حی بن اخطب بھی شامل تھا، مکہ گئے. حی بن اخطب مدینہ سے نکالے جانے کے بعد وہاں جا کر سیٹل ہو گیا تھا. اچھا نہیں، وہ تو بعد میں نکالے جائیں گے نا. حی بن اخطب بھی شامل تھا، مکہ گئے اور کہا مکہ والوں کو کہ اگر تم لوگ ساتھ دو تو اسلام کا کلا کما کیا جا سکتا ہے. ابو سفیان جو دوسرا مارکہ بدر، ہم نے پڑھا تھا نا کہ وہ بدر کے بعد پھر دوبارہ آیا، میں اس وقت تک نہاؤں گا نہیں جب تک بدلہ ہی لے لوں گا. 1000 بندہ لے کے نکلا، لیکن پھر مسلمانوں کی خبر ملی تو رستے سے واپس ہو گیا. اس کو دوسرا مارکہ بدر کہتے ہیں. اس کے لیے مکہ سے نکلنے کے باوجود خوفزدہ ہو کر راستہ سے واپس ہو گیا تھا. سارے اہل مکہ کے اکسائے جانے اور غطفان، بنو نذیر اور بنو قریظہ سمیت تمام قبائل کی شمولیت کی یقین دہانی پر وہ بھی تیار ہو گیا. اس کے بعد حی بن اخطب کا وفد بنو غطفان کے پاس گیا. بنو غطفان آپ موٹا موٹا یہ سمجھ لیں کہ مدینہ سے جنوب کی طرف ان کا علاقہ تھا، اور ان کو خیبر کی نصف پیداوار ہمیشہ کے لیے دینے کا لالچ دے کر ان کو ساتھ ملا لیا. حی بن اخطب یہودی خیبر سے وہاں گیا بنو غطفان کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ ہمارا آج ساتھ دے دو گے تو ہمیشہ کے لیے کھجوروں کی پیداوار کا آدھا تمہیں دیں گے. بہت بڑی آفر تھی. وہ تیار ہو گئے، اور اس طرح عرب کے سب بڑے بڑے قبائل اکٹھے ہو کر ان کی فوج کی تعداد 10,000 ہو گئی، گھوڑے 700 ہو گئے، بڑی تعداد میں اونٹ اور وافر سامان خوراک اور خیمے وغیرہ لے کر وہ مدینہ کی طرف چل پڑے. مدینہ میں خبر پہنچی تو تشویش لاحق ہوئی. مشاورت کے بعد حضرت سلیمان فارسی کی تجویز پسند آئی. سلیمان فارسی اوریجنلی ایران کے تھے، فارس کہتے تھے ایران کو پہلے. ایک وہ آپ نے سنا ہوا ہے مختصر سا محاورہ کہ پارسی زبان شیریں است، اس کو پارس بھی کہتے ہیں، فارس بھی کہتے ہیں، بعد میں ایران انہوں نے اپنا نام رکھا. فارسی زبان کو میٹھی زبان کہتے ہیں. حضرت سلیمان فارسی نے یہ تجویز دی کہ ایران میں تو ہم شہر کے باہر خندق کھود لیتے ہیں، ہم یہاں بھی خندق کھود لیتے ہیں. آپ لوگ لاہور کا شاہی قلعہ دیکھا ہوگا تو منٹو پارک والی خالی سمت پر خندق سب نے دیکھی ہوگی. خندق فارسی لفظ کندہ یعنی کھودی ہوئی، اصل لفظ ہے کندہ یعنی کھودی ہوئی، تو وہ آہستہ آہستہ خندق بن گیا عربی میں آتے آتے. مدینہ کی آبادی اور کھجوروں کے باغات 3 اطراف سے شہر کے حملہ کو محفوظ کیے ہوئے تھے. صرف شام والی طرف، یعنی وہ جنوب سے آ رہے ہیں لیکن گھوم کر پیچھے شمال کی طرف سے حملہ کریں تو ادھر سے رستہ کھلا تھا. اس طرف 15 فٹ گہری خندق کھود لی گئی. 15 فٹ کتنا ہوتا ہے؟ ہماری یہ چھت 10.5 فٹ پہ ہے، اس سے بھی ڈیوڑی. اتنی گہری خندق کھود لی گئی. 10 افراد کے ذمہ کم و بیش 60 فٹ طویل کھدائی 10 افراد کے ذمہ لگی، یعنی 6 فٹ فی بندہ. خندق کھودنے 3000 صحابہ کو 20 دن لگے.
سردیوں کے دن تھے، بھوک اور تھکاوٹ کے باوجود صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنے ساتھ مشقت کرتے دیکھتے تو حوصلہ پاتے، اور جذبہ میں کمی کی کوئی مثال سامنے نہیں آئی 20 دن کی مشقت کے باوجود۔ خواتین کو ایک قلعے میں محفوظ کر دیا گیا۔ آستین کے سانپ یعنی مدینہ کے حدود میں رہنے والے یہودی قبیلہ بنو قریظہ، باقی 2 قبائل تو دفاع ہو گئے تھے نا، یہ باقی رہ گئے تھے۔ یہ مضبوط قبیلہ تھا، یہ ایسا مضبوط قبیلہ تھا کہ ان کی زراعت بھی تھی، کھجوروں کی تجارت تھی بہت، ان کے افراد بھی کافی تھے۔ یہ اتنا بااثر قبیلہ تھا کہ تھوڑے عرصہ کے لیے جب ایران کی حکومت حجاز پر بھی رہی، حجاز وہ خطہ ہے نا جس میں مدینہ، مکہ اور طائف ہے، یعنی مغربی جو سمندر ہے بحر احمر اس کے ساتھ ساتھ، تو ایرانیوں کا کچھ عرصہ وہاں بھی حکومت رہی، ورنہ جنوب میں تو رہی ان کی یمن کے ساتھ علاقوں میں۔ تو جب ان کی حجاز پر حکومت تھی تو اس وقت ٹیکس کلیکشن ان کے ذمہ تھی، انہوں نے کہا فکر نہ کرو، یہاں کا ٹیکس ہم آپ کو اکٹھا کر کے بھیجیں گے، ایسے بااثر تھے۔ تو ان کی طرف سے بھی، بنو قریظہ کے یہودیوں کی طرف سے بھی خطرہ تھا۔ حی بن اخطب اور دوسرے سرداروں کے اصرار پر بنو قریظہ بھی معاہدے سے پھر گئے تھے، یعنی مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ آپ کو یاد ہوگا کہ احد کے بعد جب بنو نذیر کو بے دخلی کرنی تھی تو اس سے پہلے رسول پاک نے آ کر ان کے ساتھ معاہدہ کی تجدید کی تھی، یعنی پہلے ہوا تھا سن 1 ہجری میں میثاق مدینہ کے وقت، پھر دوبارہ سن 4 ہجری میں ان کے ساتھ تجدید کی گئی معاہدہ، لیکن جب حی بن اخطب نے ان کو بھڑکایا تو مکر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کو ان کے پاس بھیجا اور معاہدہ یاد دلایا، تو ان بدبختوں نے جواب دیا کہ ہم کسی محمد کو یا کسی معاہدہ کو نہیں جانتے۔ سخت خطرہ پیدا ہو گیا، تو اس طرف حفاظت کی خاطر 200 مجاہدین کا ایک دستہ متعین کر دیا گیا۔ قریش، عرب قبائل اور یہود کے یہ سب گروہ، احزاب کہتے ہیں گروہ، زیادہ تعداد میں گروہ ہوں، حزب ایک گروہ، احزاب کئی گروہ، عرب قبائل اور یہود کے یہ سب گروہ اکٹھے ہو کر جنوری 627 عیسوی میں، یعنی شوال 5 ہجری میں، اس لاؤ لشکر کے ساتھ 3 اطراف سے مدینہ پر چڑھ دوڑے اور خندق کے اس پار خیمہ زن ہو کر مدینہ کا محاصرہ کر لیا۔ پیچھے سے بنو قریظہ کا خطرہ تھا۔ یہ وقت مسلمانوں پر بہت سخت تھا۔ سورہ احزاب میں صورتحال کو اس طرح بیان کیا گیا ہے، میں الفاظ دہراتا ہوں سورۃ احزاب کے۔ جب دشمن اوپر اور نیچے کی طرف سے چڑھ دوڑے اور جب آنکھیں پتھرانے لگیں اور کلیجے منہ کو آنے لگے تو تم خدا کی طرف سے طرح طرح کے گمان کرنے لگے، دلوں میں خیال آنے لگے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے گا یا کیا ہوگا۔ وہ مسلمانوں کی آزمائش کا وقت تھا اور وہ بڑے زور سے جھنجھوڑ دیے گئے تھے۔ یہ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 10 اور 11 کا ترجمہ میں نے آپ کو بتایا۔ مشرکین کا محاصرہ 1 مہینہ جاری رہا۔ حملہ آور خندق تو عبور نہیں کر سکتے تھے، لیکن اس پار سے تیر اندازی کرتے رہے، جس کا مقابلہ مسلمان مجاہدین مستعدی سے کرتے رہے۔ ایک جگہ سے خندق کی چوڑائی کچھ کم تھی، وہاں سے عبور کرنا چاہی تو ایک آدمی خندق میں گر گیا اور دوسرا اس پار آ گیا اور آ کر قتل ہو گیا۔ جس قلعہ میں عورتیں تھیں، ایک یہودی اس کے پھاٹک تک پہنچ گیا تو اسے آپ کی پھوپھی، جو آپ کی عمر سے کم تھی آپ سے، حضرت حمزہ کی بہن صفیہ نے، ام المومنین زینب بنت جہش کی والدہ تھی نا وہ، نہیں، حضرت صفیہ نے، انہوں نے اس یہودی کا سر قلم کر کے قلعہ کے باہر پھینک دیا، جس سے یہودی مرعوب ہو گئے۔ ان کو یہ خیال ہوا کہ اندر فوج ہے۔ کچھ منافقین عذر بہانے تراش کر محاذ سے واپس جانے کی اجازت لینے لگے، لیکن مخلص مسلمان ثابت قدم رہے۔ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 22 میں ان کا ذکر اس طرح کیا گیا ہے، قرآن شریف کے الفاظ میں بتاتا ہوں۔ جب ایمان والوں نے قبائل کی فوجیں دیکھیں تو بول اٹھے کہ یہ تو وہی صورتحال ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے بتایا تھا۔ بے شک اللہ اور اس کا رسول دونوں سچے تھے، اور اس بات نے ان کے یقین اور اطاعت میں اور اضافہ کر دیا۔ ایک صحابی تھے نعیم بن مسعود، وہ بنو غطفان کے رئیس تھے۔ بنو غطفان کے
رئیس تھے اور قریش میں بھی معتبر تھے اور یہودیوں میں بھی معتبر تھے. وہ اسلام قبول کر چکے تھے لیکن یہ اعلان نہیں کیا تھا. ان کو نہیں پتا تھا دشمنوں کو کہ یہ مسلمان ہو گئے ہیں. انہوں نے یہود بنی قریظہ سے اور قریش مکہ میں ایسی حکمت سے بدگمانی پیدا کی کہ یہود بنی قریظہ مسلمانوں پر حملہ آور نہ ہو سکے. چونکہ ان کی دونوں طرف اعتبار کیا جاتا تھا تو انہوں نے ان دونوں میں ایسی بدگمانی پیدا کی کہ یہود بنی قریظہ مسلمانوں پر حملہ نہ کر سکے لیکن سازشیں کرتے رہے. جیسا میں نے بتایا محاصرہ 1 مہینہ جاری رہا. شوال میں شروع ہوا اور ذی القعدہ میں ختم ہوا. جاڑے کا موسم تھا. جاڑے کہتے ہیں سردیوں کو. 10,000 آدمیوں اور 700 گھوڑوں کے لیے سامان خوراک مہیا کرنا بھی ایک بڑا کام ہوتا ہے. اس لیے حملہ آور بتدریج حوصلہ چھوڑنے لگے. ایک دن شدید سردی کے موسم میں اللہ تعالیٰ نے ایسی شدید سرد ہوا چلائی کہ ان کے خیمے اکھڑ گئے اور کھانے کے دیگچے چولہوں پر الٹنے لگے. گھوڑے بدک گئے اور دشمن لشکر بدحواس ہو گیا. اس پر ابو سفیان نے محاصرہ اٹھانے اور واپسی کا بگل بجا دیا کہ چلو واپس چلتے ہیں. مشرکین نامراد واپس چلے گئے اور یہود بنو قریظہ محاصرہ ختم کر کے اپنے قلعوں میں جا کر قلعہ بند ہو گئے. انہوں نے جب مسلمانوں کو پیچھے سے گھیرا ہوا تھا نا، وہ جب دیکھا کہ دشمن بھاگے ہیں حملہ آور تو وہ اپنے قلعوں کے اندر گھس گئے اور جا کر انہوں نے گیٹ بند کر لیا. سورۃ احزاب کی آیت نمبر 9 میں ارشاد ہوا ہے، میں آپ کو ترجمہ سناتا ہوں. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے جو احسان تم پر کیا اسے یاد رکھو. جس وقت تمہارے مقابلے پر فوجیں آئیں، پھر ہم نے ان پر تند و تیز آندھی اور ایسے لشکر بھیجے جنہیں تم نے نہیں دیکھا. اسی طرح سورۃ احزاب کی آیت نمبر 25 میں ارشاد ہوا ہے، اللہ نے کافروں کو غصہ میں بھرا ہوا واپس لوٹا دیا کہ ان کو کچھ ہاتھ نہ آیا اور مسلمانوں کو لڑنے کی نوبت ہی نہ آئی. تمام مشرکین کا یہ متحدہ حملہ مسلمانوں کے لیے بہت کڑا وقت اور شدید آزمائش تھا، جس میں اللہ کی نصرت اور ایمان کی مضبوطی سے مسلمان سرخرو ہوئے. صرف 6 مسلمان شہید ہوئے اور 10 حملہ آور مارے گئے. یہ ایسی غزوہ ہے کہ جس کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر 4 نمازیں قضا ہوئیں. کسی اور غزوہ میں آپ کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی. اور نماز خوف کے احکام بھی اسی غزوہ کے سلسلے میں نازل ہوئے. لیکن نتیجہ یہ نکلا اس غزوہ کا کہ مسلمانوں کی حیثیت ایک کمزور گروہ کی بجائے ایک مضبوط قوم کے طور پر ثابت ہو گئی. غزوہ احزاب کے بعد مسلمانوں پر کوئی حملہ نہیں ہوا. جیسا میں نے بتایا تھا کہ دس واز دی لاسٹ اٹیک اینڈ دی موسٹ ڈریڈفل اٹیک. اس کے بعد مسلمانوں پر کوئی حملہ نہیں ہوا، بلکہ اگلے 3 سال میں مسلمانوں نے کامیاب کاروائیاں کر کے پورے خطہ عرب کو مغلوب کر لیا. اس کے لیے ارشاد ہے ایک جگہ پہ، جس وقت آپ کی آنکھیں باہر آ گئی تھیں، اور یعنی مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ پیچھے سے یہودی 20 دن سے پیٹ پر پتھر باندھ کر، آپ نے اس کے بارے میں بہت تفصیلات پڑھی ہیں، تو اس حالت میں کھدائیاں کرنی 15 فٹ گہری اور اتنی چوڑی کھائی کھودنا کو معمولی کام تھا. تھک ہار کے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مدد کی تو وہ دفع ہو گئے. یہ ذی الحج آ چکا تھا. غزوہ احزاب میں سب سے برا کردار عہد شکن یہودی قبیلہ بنو قریظہ کا تھا. عہد شکن ہوتا ہے اپنا وعدہ کر کے توڑ دینے والے. جب دشمن قبائل اکٹھے ہو کر شہر کا محاصرہ کیے بیٹھے تھے، اس وقت انہوں نے مشرکین کے ساتھ مل کر پیچھے سے حملہ کرنے کی سازش کی. بنو قریظہ کی بدعہدی اور عین مصیبت کے وقت پیٹھ میں چھرا گھونپنے کی کوشش نے اس کے سوا کوئی چارہ نہ چھوڑا کہ انہیں اس کی سزا دی جائے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب سے فارغ ہوتے ہی حکم دیا کہ مجاہدین ابھی ہتھیار نہ کھولیں اور اسی طرح ہتھیار بند بنو قریظہ کا رخ کریں. جب مسلمان وہاں پہنچ گئے تو بنو قریظہ نے مصالحت یا معذرت کی بجائے بدزبانی اور مقابلے کا راستہ اختیار کیا. اب میں نے بدزبانی کا ایک فکرہ کہہ کے، ایک لفظ کہہ کے بات کو سمیٹا ہے، یعنی تفصیلات ساری کتابوں میں مل جاتی ہیں. وہ اسے پوچھیے گا تو میں بتا دوں گا کہ انہوں نے بہت ہی بدزبانی کی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
گفتگو کے لیے آئے تو نعوذ باللہ بنو قریظہ نے حضرت کی شان میں گستاخانہ الفاظ استعمال کیے. یہاں بھی میں نے گستاخانہ الفاظ کہہ کے تو بات سمیٹ دی ہے. حی بن اخطب جو بنو نزیر کا سردار تھا، ابھی بنو قریظہ کے پاس ہی مقیم تھا. اس کی بھی سٹوری یہ ہے کہ وہ نعیم بن مسعود نے کہا تھا کہ بھائی یہ جو ہے نا، ان کو کہا تھا کہ اس کو انہیں کہو کہ اپنا خزامن دیں. تو انہوں نے حی بن اخطب کو ان کے پاس بھیجا ہوا تھا، تو وہ بھی ان کے پاس ہی مقیم تھا. چنانچہ ان کا محاصرہ کیا گیا اور ان کا محاصرہ پھر 1 ماہ تک جاری رہا. اس میں ایک واقعہ پیش آیا. آپ ایک صحابی تھے ابو لبابہ، اس کا بیان ضروری ہے. محاصرہ کے دوران بنو قریظہ نے درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس مذاکرات کے لیے بنی اوس کے ابو لبابہ کو بھیج دیں. ابو لبابہ وہاں گئے تو یہودی عورتیں مرد ان کے گرد جمع ہو گئے اور مشورہ لیا کہ کیا ہم خود کو مسلمانوں کے حوالہ کر دیں. یہ اب میری طرف دیکھنا ہے آپ نے بات سمجھنے کے لیے. تو یہودیوں نے ابو لبابہ سے مشورہ کیا کہ کیا ہم خود کو مسلمانوں کے حوالہ کر دیں. جواب میں ابو لبابہ نے کہا، کیونکہ ساتھ اور بھی صحابی تھے نا، کہ ہاں ایسا ہی ٹھیک ہے، لیکن ساتھ ہی اپنی گردن پر ہاتھ پھیر کر اشارہ کر دیا کہ اگر تم نے اپنے آپ کو حوالہ کر دیا تو تمہارے سر قلم کر دیے جائیں گے. خیر مسلمانوں نے غلبہ پا لیا ان پر، لیکن بعد میں حضرت ابو لبابہ بہت پشیمان ہوئے اور انہوں نے خود کو مسجد نبوی کے ایک ستون کے ساتھ اس وقت تک بندے رکھا جب تک رسول اللہ نے انہیں معاف نہیں کر دیا. ثالثی کا فیصلہ ہوا. کیسے؟ 1 ماہ جب محاصرہ کو گزر گیا تو یہودیوں نے پیغام بھیجا کہ ان کے حلیف قبیلہ اوس کے حضرت سعد بن معاذ جو فیصلہ کر دیں گے انہیں منظور ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درخواست منظور کر لی. حضرت سعد بن معاذ زخمی ہو کر تو مسجد نبوی میں چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے. وہ ہاں اس لیے کہ رسول اللہ کے ساتھ رابطہ بھی رہے. جب حضرت سعد کے پاس ان کو ثالثی دی گئی تو ان کو اٹھا کر لے جایا گیا ان کی چارپائی کو وہاں پر. تو انہوں نے تورات کے مطابق فیصلہ کیا، کیونکہ وہ یہودی تھے. انہوں نے کہا کہ تورات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ لڑنے والے قتل کیے جائیں، عورتیں اور بچے قید ہوں، اور مال و اسباب غنیمت قرار دیا جائے. یہ یہودیوں کا قانون تھا. تو حضرت سعد نے تورات کے مطابق فیصلہ کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جس معاملہ میں قرآن حکیم میں واضح حکم نہ ہوتا اس معاملہ میں تورات پر عمل کرتے. حضرت سعد بن معاذ کا فیصلہ سن کر فرمایا کہ تم نے یہ آسمانی فیصلہ کیا ہے. چنانچہ بنو قریظہ کے لوگوں کو قتل کیا گیا. مدینہ کے بازار کے ساتھ بڑے بڑے گڑھے کھودے گئے. یہودیوں کو ٹولیوں کی صورت میں لا کر ان کی گردن کاٹی جاتی رہی اور گڑھے میں پھینک کر اوپر مٹی ڈال دی جاتی رہی. ان میں سے دلیری کے 1-2 واقعات آپ کو بتاتا ہوں یہودی بنو قریظہ کے. انہوں نے اپنی موت کا مقابلہ مردانگی سے کیا. یعنی اس وقت جب گردنیں کٹ رہی تھیں اس وقت بھی انہوں نے پچھتاوے کا یا معذرت کا رویہ اختیار نہیں کیا. حی بن اخطب کو بھی ان کے ساتھ ہی قتل کیا گیا، حالانکہ وہ بنو نزیر کا سردار تھا. حی بن اخطب نے بنو نزیر کی بے دخلی کے وقت اپنی جان یہ عہد کر کے بچائی تھی کہ اسلام کے خلاف میں کسی کی مدد نہیں کروں گا، لیکن مسلمانوں کی دشمنی اس کی روح میں سرایت کر چکی تھی اور اسی کی انگیخت پر بنو قریظہ نے غداری کی اور سزا پائی. ذرا سنیے، جب اسے قتل کے لیے لایا گیا تو ظاہر ہے کہ سامنے اس کے لوگوں کو لایا جا رہا ہے، گردنیں کاٹ کے گڑھے میں پھینکی جا رہی ہیں. جب اسے لایا گیا، بند کر دو، جب اسے قتل کے لیے لایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا، اے حی بن اخطب، کیا اللہ نے تمہیں رسوا نہیں کیا؟ اس پر وہ بولا، موت سے کون بچ سکتا ہے؟ میری جتنی عمر تھی وہ پوری ہوئی، لیکن مجھے تیرے ساتھ دشمنی پر کوئی پچھتاوا نہیں. یہ ان کا، میں نے کہیں پہ ایک جگہ پہ لکھا تھا کہ وہ بڑے اپنی بات پر پکے تھے اور اپنے مذہب پر. تو وہ اردو مضمون میں نے اپنے ایک دوست کو دیا، یار اس کی ذرا عبارت دیکھ لینا. ٹھیک ہے. وہ چند دن کے بعد اس نے لا کے بنی اسرائیل کا جو میں نے رسالہ لکھا لا کے میری ٹیبل پہ پھینکا. کہتا ہے تم کہنا یہودی بڑے مستقل مزاج اور بڑے محنتی نے، تم انہوں کا ایجنٹ ہے پاکستان. بہرحال
اس نے ذرا الفاظ میں دہرا دیتا ہوں کہ جب رسول اللہ نے فرمایا کہ ای بن اخطب کیا اللہ نے تمہیں رسوا نہیں کیا، تو اس پر بھی پچھتانے کی بجائے وہ بولا موت سے کون بچ سکتا ہے، میری جتنی عمر تھی وہ پوری ہوئی، لیکن مجھے تیرے ساتھ دشمنی پر کوئی پچھتاوا نہیں، ایسے نامراد تھے وہ۔ اس نے عہد کی صریح خلاف ورزی کی اور جان سے گیا۔ ابن اسحاق کے بقول مقتولین کی تعداد 600 تھی، اور یہی 600 کی تعداد سیرت کی اکثر کتابوں میں درج ہے۔ ایک روایت میں 700 بھی بیان ہوئی ہے، واللہ عالم بالصواب۔ اچھا جی، صرف ایک عورت قتل کی گئی، کیونکہ اس کا جرم یہ تھا کہ اس نے قلعہ پر سے پتھر گرا کر ایک مسلمان کو شہید کیا تھا، جس طرح آپ کو بتایا تھا نا، بنو نذیر نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر سے پتھر گرا کر شہید کرنے کی کوشش کی تھی، تو اس عورت نے ایک قلعہ کے اوپر سے پتھر گرا کر ایک مسلمان کو شہید کیا ہوا تھا، اس کو قتل کیا گیا۔ وہ عورت قتل ہونے سے پہلے حضرت عائشہ کے پاس بیٹھی خوش و خرم خوش گپیاں کرتی رہی، پتہ ہے کہ ادھر مجھے لے جانا ہے، گردن کاٹ کے پھینک دینا ہے۔ حضرت عائشہ کے پاس بیٹھی خوش خرم گفتگو کرتی رہی، اور جب نام پکارا گیا تو ہنستی ہوئی اٹھ کر مقتل کو چلی گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کا ذکر بہت حیرت سے کیا کرتی، اور ان کے یہ الفاظ تاریخ میں درج ہیں، اللہ کی قسم میں اس عورت کو کبھی نہیں بھلا سکتی جو خوشی خوشی ہنستی ہوئی آئی اور جلاد کے سامنے اپنی گردن رکھ دی۔ میں یہاں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، سچا دین اسلام ہے، ہم مسلمان ہیں، لیکن قریش مکہ کا استقلال دیکھو اپنے عقیدے کے اوپر، کہ 13 سال تک انتہائی دلائل کے باوجود وہ اپنی بات پر پکے رہے، حتیٰ کہ جنگوں میں تباہ کیے گئے۔ اسی طرح یہودی دیکھو اپنے عقائد کے اوپر، اپنے آس پاس بھی اب نظر دہرائیے کہ اپنے اپنے عقائد کے اوپر لوگ لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ اب بنو قریظہ کے اموال کی تقسیم، اموال ہوتا ہے مال و دولت کی جمع۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خمس یعنی 5واں حصہ اپنے پاس رکھا۔ وہ کیوں اپنے پاس رکھتے تھے؟ اپنا ذاتی خرچ اتنا خاص نہیں تھا، لیکن وہ بھی اس میں سے ادا کرتے، لیکن امور مملکت پر خرچ کرتے بطور سربراہ۔ خمس اپنے پاس رکھا، اور بقیہ اموال، املاک ہوتا ہے ان کی عمارات یا ان کی ملکیت کی چیزیں، اور اہل و عیال ان کو مسلمانوں میں اس طرح تقسیم کر دیا کہ ہر سوار کو 2 حصے، گھوڑے کا 1 حصہ اور پیادے کا 1 حصہ۔ کچھ قیدیوں کو نجد کے بازار میں بیچ کر اسلحہ بھی خریدا گیا۔ اچھا، یہ جو ہے نا کہ قیدیوں میں بیچ کر اسلحہ خریدا گیا، یا یہ کہ لونڈیاں خریدیں، یا یہ کہ غلام خریدے، یہ اس وقت جائز اور پوری دنیا میں رائج کام تھا، کوئی عجیب بات نہیں ہے اس میں۔ اس طرح ان کا کلا کما کیا گیا۔ ریحانہ قریظہ، یہ رسول کریم کے حرم میں بطور باندی شامل رہیں۔ یہ بنو قریظہ کے استحصال کے وقت حضرت ریحانہ قریظہ جنگی قیدی بنی، سوائے ایک عورت کے جو قتل کی گئی، باقی ساری عورتیں اور بچے غلام بنائے گئے اور مجاہدین میں تقسیم کر دیے گئے قانون کے مطابق، اور خمس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئیں۔ آپ نے انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، لیکن ریحانہ نے انکار کیا اور کہا میں اپنے مذہب پر رہتی ہوئی آپ کی کنیز بن کر رہنا پسند کروں گی۔ دوبارہ بتاؤں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ سربراہ مملکت تھے، اللہ کے رسول تھے، اور وہ اہل کتاب ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اللہ کا رسول آنا ہے، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ بنی اسرائیل میں آنا ہے، اور اتنا بڑا اعزاز مل رہا تھا اس کو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام قبول کرنے اور نکاح کی دعوت دی، تو اس نے نہیں قبول کیا۔ اس نے کہا میں اپنے مذہب پر رہتی ہوئی آپ کی کنیز بن کر رہنا پسند کروں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حرم میں داخل فرما لیا، اور وہ زندگی بھر آپ کی خدمت میں رہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور مسلمانوں سے ناخوش ہی رہیں۔ صرف 2 مورخین ان کے نکاح کے قائل ہیں، باقی سب مورخین یہ کہتے ہیں کہ یہ بطور باندی
ہی آپ کی خدمت میں رہی۔ سن 5 ہجری میں ایک اور بہت بڑا واقعہ پیش آیا اور اس کے اثرات بھی آپ دیکھیں گے۔ حضرت زینب بنت جحش سے نکاح، یہ ایک منفرد واقعہ تھا جس نے بالواسطہ ایک بڑا شرعی مسئلہ بھی حل کر دیا۔ اور شور مچانے کا ایک بہانہ بھی کفار اور منافقین کو مہیا کر دیا۔ زید بن حارث کا آپ کو پتہ ہے کون تھے؟ سرخ و سفید زید بن حارث کا تعلق شمالی علاقہ دومت الجندل کے مشہور قبیلہ بنو کلب، کاف کش والا، ویسے تو کلب کتے کو ہی کہتے ہیں وہ۔ 8 سال کی عمر میں جب آپ کی والدہ کے ساتھ ننہال آئے ہوئے تھے تو ایک شب خون کے دوران قیدی بنا کر منڈی میں بطور غلام بیچ دیے گئے تھے۔ وہاں سے حضرت خدیجہ کے بھتیجے نے خرید لیا تھا، اور جب ان کی پھوپھیوں نے ملنے گئی تو بطور تحفہ حضرت خدیجہ کو دے دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ کی خدمت میں پیش کر دیا، یعنی پراپرٹی ہوتے تھے نا غلام۔ زید نہایت سلیم الفطرت، گورے چٹے، بہت خوبصورت اور مؤدب بچہ تھے۔ آپ نے انہیں آزاد کر کے منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ ان کے والدین کو جب معلوم ہوا کہ ان کا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے تو وہ انہیں واپس لینے آئے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، زید سے پوچھ لیتے ہیں۔ بلا کر پوچھا تو حضرت زید نے والدین کے ساتھ جانے کے بجائے رسول اللہ کی محبت کے پیش نظر آپ کے پاس رہنے کو ترجیح دی۔ اس طرح والدین بیٹے کو مل کر اور خوش دیکھ کر واپس چلے گئے۔ زید بن حارث اسلام قبول کرنے والے پہلے 3 لوگوں میں شامل تھے۔ جب بڑے ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح اپنی حبشی اور بیوہ خادمہ ام ایمن سے کر دیا۔ وہ بیوگی کے بعد آپ کے پاس آ کر رہنے لگی تھیں تو ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے باہر۔ میں نے کل بتایا تھا کہ حکم ہے کہ غلاموں کی لونڈیوں کی شادیاں کروا دیا کرو۔ اب ان کی عمر کتنی ہوگی مجھے نہیں پتا، لیکن یہ حضرت آمنہ کی باندی تھیں اور رسول اللہ کی پیدائش کے وقت حضرت آمنہ کی خدمتگار یہی تھیں، اور بعد میں والد کے فوتیدگی کے بعد رسول اللہ کی ملکیت میں آ گئیں۔ انہوں نے باہر آئے تو مردوں میں بیٹھے ہوئے کہتے ہیں بھائی ایسا کون ہے کہ جس کو جنت کا ٹکٹ چاہیے؟ ام ایمن کے ساتھ جو نکاح کرے گا اس کے جنت کی گارنٹی۔ وہ خالص بلیک حبشی تھیں، عمر بھی زیادہ تھی۔ زید نو عمر، حسین و جمیل، چٹے۔ تو انہوں نے کھڑے ہو کر فرما دیا کہ جی آپ کا حکم اور جنت کا وعدہ۔ اس طرح ایک سفید فام عورت، سفید فام عرب نوجوان اور سیاہ فام حبشی بیوہ میاں بیوی بن گئے۔ ان کے ہاں اسامہ پیدا ہوئے، جو نام بہت مشہور ہوا ہمارے اس میں مجاہدین میں اور قبائلی علاقوں میں۔ اسامہ بن زید کے نام سے معروف ہیں۔ اسامہ بن زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیارے تھے، کیونکہ عرب رواج کے مطابق وہ پوتا تھے آپ کے، اور ویسے بھی اپنے مزاج کے لحاظ سے بندہ پیارا لگتا ہے۔ اسامہ کا رنگ اپنی والدہ کی طرح سیاہ تھا، جیٹ بلیک، جبکہ ان کے والد حضرت زید کا رنگ اتنا نکھرا ہوا سفید تھا کہ مدینہ میں لوگ انہیں برف کے رنگ والا کہتے تھے۔ اب آپ کو ایک واقعہ بتاؤں۔ مدینہ میں ایک چارپائی پر دونوں مسلمان غریب تھے، کسی چیز کی کثرت کیا ضرورت کی بھی پوری نہیں تھی، کپڑا ایک چھوٹی سی چادر تھی، ایک چارپائی پر دونوں باپ بیٹا لیٹے ہوئے ہیں، چہرے پر تو ڈھانپی ہوئی ہے چادر، پاؤں دونوں کے ننگے ہیں۔ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو پہچان لیتے ہیں۔ ایک بوڑھا آدمی گزرا تو وہ کہنے لگا کہ یہ دونوں قریبی رشتہ دار ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک برف جیسا ہے دوسرا جیٹ بلیک ہے۔ پھر اسے بتایا گیا کہ یہ باپ بیٹا ہے، قریبی رشتہ دار، یہ باپ بیٹا ہے۔ اچھا، زینب بنت جحش کون تھیں؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی امیمہ کی حسین و جمیل نوجوان بیٹی تھیں۔
جو رسول اللہ ہی کی تربیت میں پلی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زید بالکل بیٹے کی طرح پیارے تھے، اس لیے آپ نے اپنے خاندان کی لڑکی اپنی سگی پھوپھا ذات سے آپ کا نکاح کر دیا۔ حضرت زید کے حسن و جمال کے باوجود ان پر غلامی کا داغ تھا، کیونکہ بچپن میں غلام بنا کر بیچے گئے تھے، اور ایک سیاہ فام بیوی کے شوہر بھی تھے اور ایک سیاہ فام بیٹے کے باپ بھی تھے۔ ان تین باتوں نے، غلام ہونے میں، سیاہ فام بیوی نے، سیاہ فام بیٹے کے باپ ہونے نے، ان کی وجاہت کو گہنا دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گورے کالے کا فرق مٹانا چاہتے تھے، لیکن زینب جو کہ قریش کے سردار خاندان میں سے تھیں، وہ ایک غلام سے نکاح پر راضی نہیں تھیں، اور ان کا بھائی عبداللہ بن جہش، اس نے بھی اعتراض کیا تھا۔ البتہ چونکہ رسول اللہ خاندان کے سربراہ تھے، اس لیے کوئی انکار نہ کر سکتا۔ رسول اللہ کے اصرار پر بہن بھائی دونوں اس نکاح پر راضی ہو گئے، اور نکاح کا خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھا تھا، زید کا اور زینب کا۔ تاہم روز اول سے ہی ان میں بن نہ سکی۔ حضرت زینب اکثر حضرت زید کو منہ پر کہتی، میں آزاد کردہ غلام نہیں ہوں، یعنی تم تو آزاد کردہ غلام نہیں ہو۔ 1 سال تک ان کا نکاح رہا، لیکن اولاد بھی نہیں ہوئی۔ روز جھگڑا ہوتا اور زید آ کر روز شکایت کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بہت قلق تھا، نہ بیٹے کو پریشان دیکھ سکتے تھے، نہ اپنی عزیز پھوپھی ذات کو۔ جیسے نوجوان بچے ہوں، فیملی میں ان کا مسئلہ ہو جائے تو والدین جس طرح پھر گھبرا جاتے ہیں۔ مصالحت کی بہت کوشش کی، اس کی گواہی سورۃ احزاب کی آیت نمبر 37 میں دی گئی ہے، لیکن زید اکثر طلاق دینے کی بات کرتے۔ اس سال 5 ہجری کے دوران ایسی صورتحال پیدا ہوئی کہ زید نے طلاق دے ہی دی، جس کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت قلق ہوا، اور وہ زینب کے لیے فکر مند رہنے لگے۔ عرب معاشرہ میں منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹے کی حیثیت رکھتا تھا اور ورثے میں بھی شریک ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب کی دلجوئی کے لیے خود ان کے ساتھ نکاح کرنے کا سوچا، لیکن رسوم و رواج کے پیش نظر تذبذب تھا۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 37 میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ متذبذب تھے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہو گیا اور آپ نے زینب سے نکاح کر لیا۔ آج زرتاج نے جو تلاوت کی ہیں شروع کی آیات، ان میں یہ کہا ہے کہ یہ جو بیٹے تم منہ سے بنا لیتے ہو، یہ تمہارے منہ کے کہنے کی باتیں ہوتی ہیں، اس طرح بیٹے نہیں بن جاتے۔ چنانچہ اللہ کے حکم کے تحت آپ نے حضرت زینب سے نکاح کر لیا۔ زینب بنت جہش آپ کی پھوپھی کی بیٹی تھی، امیمہ کی۔ ولیمہ کے لیے دھیان سے سننا، ولیمہ مرد دیتا ہے نا، دعوت ولیمہ کے لیے حضرت زینب کی ملکیت ہی گائے ذبح کر کے دعوت کھلائے گی۔ سرکار دے پلے کی ہوتا سی، جو خمس وغیرہ جو جتنے بعض اوقات تو آپ کے پاس سونے کی ڈلیاں بھی ہوتی تھیں، لیکن اپنی ذات پہ تو نہیں نا، وہ تو قومی امور پہ خرچ کرتے تھے۔ تو حضرت زینب کی گائے ذبح کر کے تو ولیمہ کی دعوت کی گئی۔ ہاں جی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے پہلے بھی بیواؤں سے نکاح کر کے ان کے کفیل بن چکے تھے۔ میں نے اس میں پیچھے جو باب تھا ازواج مطہرات کا، اس میں ساری ازواج مطہرات کا ذکر کیا تھا۔ اس میں نے ایک جگہ پہ یہ بھی بات بتائی تھی کہ امی جی کی ایکٹیویٹی شروع ہو گئی ہوئی، یہ بھی بات میں نے اس میں کہی تھی کہ بیواؤں کی حالت عرب میں اچھی نہیں ہوتی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی بیواؤں کے ساتھ نکاح کر کے ان کی کفالت کا ذمہ اپنے ذمہ لیا۔ اچھا، اس نکاح پر بہت لے شروع ہو گئی، کیونکہ عرب معاشرہ میں منہ بولے بیٹے کو سگے بیٹے کے برابر سمجھتے تھے۔ یہ تو ایسا ہی ہوا جیسا بہو کے ساتھ نکاح کرنا، لیکن ایسا ہی اعتراض اعلان نبوت کے موقع پر بھی ہوا تھا۔ جب آپ نے اعلان نبوت کیا تو اعتراض ہوا کہ جی نسل در نسل چلی آتے رواج جو ہے بت پرستی کا، اس کو ہم کیسے ترک کر سکتے ہیں؟ پھر سن 2 ہجری کے وقت جب تحویل قبلہ کا اعلان ہوا کہ منہ بیت المقدس کی بجائے بیت الحرام کی طرف کر لو، تو اس وقت بھی بڑا اعتراض ہوا، لو جی صدیوں سے ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے رہے تو آج یہ کہتا ہے کہ ادھر کرو۔
تو یہ اس قسم کے اعتراض ہوتے رہتے پہلے بھی. پھر اسی طرح ایک اور کام ہوا تھا سن 10 ہجری میں. حج الوداع کے موقع پر خطبہ کے دوران آپ نے نسائی کی رسم کو ختم کیا. نسائی یا کبیسہ، اس پہ میرا الگ مضمون موجود ہے تفصیلی. آپ نے نسائی کی رسم کو ختم کیا تو بھی ایسا ہی اعتراض ہوا کہ صدیوں سے چلی آتی رسم کو کیوں منسوخ کیا. اب نسائی یا کبیسہ کیا تھا تھوڑا سا بتا دیتا ہوں اشارے میں. وہ اپنی سہولت کے لیے اگر کہیں کسی بڑے آدمی کا کام ہوتا کسی حرام مہینے میں تو حرام مہینہ شفٹ کر کے آگے لے جاتے، اس مہینے کو حلال کر لیتے، قرار دے دیتے. اسی طرح 3 سال بعد ایک مہینہ ایڈ کر دیتے، 13 مہینے کا سال بھر لیتے، تاکہ حج کا موسم، جیسے ہمارا فروری کا لیپ کا مہینہ ہوتا ہے، تاکہ حج اچھے موسم میں آئے ہمیشہ. اینی آپ نے اپنے حج الوداع کے خطبہ کے موقع پر اس نسائی یا کبیسہ کی رسم کو ختم کیا تو بھی ایسا ہی اعتراض ہوا کہ صدیوں سے چلی آتی رسم کو کیوں منسوخ کیا. لیکن اللہ کے آخری رسول تو آئے ہی غلط رسوم اور تصورات کو مٹانے کے لیے تھا. منافقین کا زور تھا اور وہ اپنی سے کہتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود بذریعہ وحی سورۃ احزاب کی کئی آیات میں اس نکاح کا تفصیلی دفاع فرمایا. بالکل ایسے ہی جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر منافقین کے بیہودہ الزام کا دفاع سورۃ نور میں فرمایا. اللہ نے واضح کر دیا، جیسا کہ زرتاج نے آج پڑھا، کہ منہ بولے بیٹے تمہاری اصل اولاد نہیں ہیں، یہ صرف تمہارے منہ سے کہنے کی باتیں ہیں. اس طرح صدیوں پرانی یہ رسم، غلط رسم انجام کو پہنچ گئی. آپ کو یہ بات ذہن نشین ہو گئی ہے کہ صرف یہ ایک رسم نہیں ختم کی، کئی رسمیں جو صدیوں سے آ رہی تھیں وہ ختم کی گئیں. تو ان پہ وہ شور تو مچنا تھا، خاص طور پہ جو کفار و منافق تھے انہوں نے تو مچانا ہی تھا. اچھا، ہم لوگ درود پڑھتے ہیں نا، درود شریف، یہ کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ جو واقعہ افق تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر، ام المومنین پر، جو واہیات الزام لگایا منافقوں نے، اور پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ نکاح کے موقع پر عبداللہ بن ابی کا بڑا شرمناک کردار رہا. اچھا، اس کے بیٹے حضرت عبداللہ جو سچے مسلمان تھے اس سے اتنے بیزار تھے کہ رسول اللہ سے اس کے قتل کی اجازت بھی مانگی، لیکن رحمۃ اللہ عالمین نے اجازت نہیں دی کہ بیٹا جا کے باپ کو قتل کرے. منافقین کی طرف سے حضرت عائشہ صدیقہ پر جھوٹا بہتان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہایت تکلیف، دکھ اور رنج کا باعث بنا تھا. اس کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے موقع پر منافقین اور یہود نے اور بھی بڑھ چڑھ کر تنقید بلکہ توہین امیز رویہ شروع کر دیا. ایسے الفاظ کہتے تھے کہ دیکھو اس نے بہو سے شادی کر لی. جو شدید دل آزاری کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی سطح پر بھی براہ راست حملہ تھا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جہاں براہ راست سورہ نور میں حضرت عائشہ صدیقہ کی برات کا اعلان فرمایا، وہاں سورۃ احزاب میں نکاح زینب کا جواز واضح فرمایا اور مسلمانوں کو حکم دیا. میں ترجمہ کرتا ہوں. اچھا، اس کے الفاظ یہ ہیں، حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ اب ترجمہ میں اس کا یا جس کی جو وضاحت کرنے لگا ہوں وہ مولانا اسحاق کی بھی وضاحت ہے جو مجھے بڑی پسند آئی. اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم کی ستائش، تعریف اور تعظیم کرتے ہیں. دعا کرنا، صلی کا مطلب ہے دعا کرنا. اللہ تعالیٰ نے دعا کرنا، اللہ تعالیٰ تو نہیں کرتا نا کسی کے لیے دعا. جب اللہ کی طرف سے لفظ استعمال ہوا یصلون، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم کی ستائش کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں. یہ لوگ جو بکواس کر رہے ہیں اس سے متاثر نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی بہت زیادہ احترام اور تعظیم ہے. اے ایمان والو، آپ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا اور ان کی ستائش اور تحسین و تعظیم کیا کرو اور ان کے لیے سلامتی کی دعا کیا کرو. سلامتی کی دعا ہے. اگلی آیت میں فرمایا گیا کہ جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کو دکھ دیتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے. اس لیے ہم سب پر واجب ہے، مجھ پر بھی، لئیک پر بھی،
تو آج پر بھی کہ بے ادبی سے بچیں، بکثرت درود پڑھا کریں، اور جب بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنیں یا نام لیں تو صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہا کریں، کیونکہ قرآن حکیم میں واضح حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ واضح ارشاد ہے، قرآن شریف کا حکم ہے۔ یہ دو بڑے واقعات، ایک اتنی بڑی جنگ، اتنا بڑا حملہ، دوسرا یہ واقعہ پیش آیا آپ کی شادی والا۔ اب ان حالات میں سورۃ الاحزاب جو قرآن حکیم کی 33 نمبر سورت ہے وہ نازل ہوئی، جس میں آئلی، عسکری اور سماجی احکام نازل ہوئے۔ احزاب حزب کی جمع ہے، یعنی کئی گروہ۔ جیسا کہ ہم نے ابھی مطالعہ کیا کہ ذوالقعدہ 5 ہجری میں مدینہ منورہ میں یہ صورت نازل ہوئی، جب غزوہ احزاب، غزوہ بنی قریظہ اور نکاح زینب پیش آئے تھے۔ اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ منافقت چھوڑ کر اور منافقوں اور کافروں سے دبے بغیر اسلام کے معاشرتی احکام پر پوری توجہ سے عمل کریں۔ یہ وقت مسلمانوں پر نہایت کڑا تھا۔ اپنے تمام حلیفوں سے مل کر قریش نے مدینہ کا محاصرہ کر لیا تھا، اور مدینہ کے اندر منافقین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنقید اور اذیت کا نشانہ بنا رہے تھے۔ ان حالات میں اللہ نے حکم دیا کہ کافروں اور منافقوں کا کہا نہ مانیں۔ آپ نے آج پڑھا نا، کافروں اور منافقوں کا کہا نہ مانیں، بلکہ اسی حکم پر چلیں جو آپ کے رب نے آپ کو دیا ہے۔ جنگ احزاب میں، اس میں سورہ احزاب میں منافقین کے جنگ احزاب کے دوران منافقین نے جو کردار ادا کیا اس کا ذکر ہے اس صورت میں، اور مخلص صحابہ کی توصیف کی گئی ہے۔ توصیف کرنا کیا ہوتا ہے؟ تعریف کرنا۔ غزوہ بنی قریظہ یعنی بنی قریظہ کو ختم کرنے کے ذکر کے بعد آئلی اور معاشرتی احکام ہیں۔ آئلی ہوتے ہیں جو میاں بیوی کے درمیان گھریلو قوانین، اور معاشرتی ہوتے ہیں جو محلہ، شہر، ملک، وہ احکام ہیں۔ سماجی عدل کا حکم ہے۔ سوشل جسٹس کا کتنا ہم لفظ سنتے ہیں، یہ وہاں سے شروع ہوا۔ اور نکاح زینب کے پس منظر میں متبنہ کے احکام ہیں کہ متبنہ کو سچا بیٹا نہیں ہوتا وہ تمہارا، یہ تمہارے منہ کے کہنے کی باتیں ہیں۔ زمانہ جاہلیت کے بعض رواجوں کی تردید اور تنسیخ کی گئی، جیسا کہ آیت نمبر 4 میں ہے کہ بیوی کو ماں کہہ دینے سے وہ ماں نہیں بن جاتی، اور دوسرا تمہارے منہ بولے بیٹے تمہارے حقیقی بیٹے نہیں بن جاتے، یہ تو صرف تمہارے منہ کے کہنے کی بات ہے۔ غزوہ احزاب اور غزوہ بنی قریظہ کا ذکر 19 آیات پر مشتمل ہے کہ کیسے 10 سے 15 ہزار کفار نے مدینہ پر چڑھائی کر دی، اور حضرت سلیمان فارسی کی رائے پر مدینہ کے شمال مغرب میں خندق کھود لی گئی، کیونکہ اسی طرف سے حملے کا خطرہ تھا۔ یہ محاصرہ 1 مہینہ جاری رہا اور مسلمانوں کے کلیجے منہ کو آ گئے۔ یہودیوں اور حملہ آوروں کا باہم گٹھ جوڑ اور پیغام رسانی ایک مسلسل خطرہ تھا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے ایک نوجوان صحابی نعیم بن مسعود غطفانی کی کوششوں سے یہودیوں اور حملہ آوروں کے درمیان پھوٹ ڈلوا دی، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ایسی طوفانی آندھی بھیجی کہ حملہ آوروں کے خیمے اکھڑ گئے، جانور بدک گئے، اور ان کا حوصلہ ایسا ٹوٹا کہ منتشر ہو کر راہ فرار اختیار کی۔ اس طرح سے اللہ نے مسلمانوں کو اس ابتلا سے نجات دے دی، تو مسلمانوں نے عہد شکنی کی سزا دینے کے لیے بنی قریظہ کا محاصرہ کر لیا، اور ثالثی فیصلے کے بعد انہیں عبرتناک شکست دی۔ اس صورت میں مسلمانوں کو مزید فتوحات کی خوشخبری دی گئی۔ چنانچہ مسلمانوں نے بعد میں فارس یعنی ایران، روم اور متعدد دیگر ممالک فتح کر لیے۔ یہ دو اتنی بڑی قوتیں تھیں، جیسے آج امریکہ اور روس سپر پاور رہے بڑی مدت، آج کا امریکہ اور چین 2 سپر پاورز ہیں، اس طرح ایران اور روم سپر پاورز تھے اس وقت، دونوں مسلمانوں نے فتح کر لیے۔ اس صورت میں مسلمان عورتوں کو، کون سی صورت میں؟ سورہ احزاب میں مسلمان عورتوں کو چادر کے پلو سے چہرہ ڈھانپ لینے کا حکم دیا گیا، اور دعوت کے آداب میں یہ سکھایا گیا کہ جب کوئی تمہاری دعوت کرے اور کھانا کھا چکو ہو تو واپس چلے جاؤ، بیٹھے نہ رہا کرو۔ یہ اس کی وجہ یہ تھی کہ نکاح زینب کے بعد جب دعوت ولیمہ دی گئی تو دعوت میں کھانا کھانے کے بعد صحابہ وہیں بیٹھ کر گپوں میں مصروف ہو گئے۔ رسول اللہ 2 دفعہ گھر آئے اور لوگوں کو بیٹھے گپیں لگاتے دیکھا تو واپس چلے گئے۔ بہرحال یہ پھر اس وقت نازل ہوئی۔ یہ آج بھی ہم پر بدستور نافذ ہے،
دعوت اگر کی ہے، دعوت سے پہلے گپ شپ کرو، دعوت کھانے کے بعد شکریہ، ہاتھ ملاؤ، گھروں گھری۔ گھر والوں کو اپنے بھی کام ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کو اسی صورت احزاب میں امہات المومنین یعنی مسلمانوں کی مائیں قرار دے دیا گیا۔ ماں قرار دینے سے دو مقاصد ہیں۔ نمبر ایک، ان کا احترام، دنیا میں سب سے زیادہ ماں کا احترام ہے۔ میں تو اپنے گھر بھی دیکھ رہا ہوں، حالانکہ میرے قدموں میں آپ لوگوں کی امی کی جنت ہے، لیکن کس کا کتنا امی کا احترام ہوتا ہے۔ تو اس لیے بھی ہے کہ امہات المومنین کہ ان کا احترام انتہا کی حد پر جائے۔ دوسرا یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد ان سے کوئی نکاح نہ کر سکے۔ جب فتوحات کا دور شروع ہوا، ذرا دیکھیے، پہلے تو غربت اور فاقے تھے نا، لیکن جب فتوحات کا دور شروع ہوا تو ازواج مطہرات نے وظیفہ اور نفقہ میں اضافے کا مطالبہ شروع کر دیا کہ سنومی کو کھول کے روٹی کھا لینے دو۔ اس موقع پر آیات نازل ہوئیں جس میں انہیں دو باتوں میں سے ایک کا اختیار دے دیا گیا کہ بھائی دیکھ لو، یا تو تنگی ترشی کے ساتھ بدستور گزر بسر کرتی رہو اور آخرت کو ترجیح دو، یا پھر خوشحالی کی زندگی گزارنے کے لیے حضور سے جدائی اختیار کریں۔ جب ان سب نے آخرت ہی کو ترجیح دی تو ازواج مطہرات کی بزرگی بیان کرنے کے بعد ازواج مطہرات کو 7 ہدایات دی گئی جو سب مسلمان خواتین کے لیے مشعل راہ ہیں۔ پہلی کہ مردوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے لچکدار لہجہ اختیار نہ کریں بلکہ مضبوط لہجہ اختیار کیا کریں۔ دوسری کہ بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں، کام کے لیے تو جانا ہے۔ تیسری، باہر نکلتے وقت اپنی زینت، زیبائش اور سطر ظاہر نہ ہونے دیں۔ جب لوگ کیوں زیور دیکھیں گے، لوگ کیوں میک اپ دیکھیں، اپنا بدن کیوں لوگوں کو نظر آئے؟ آج کل تو خیر۔ پھر چوتھی، نماز کی پابندی کریں۔ پانچویں، زکوٰۃ دیا کریں۔ زکوٰۃ دیکھو عورتوں کو بھی کہا جا رہا ہے، یعنی جس کے پاس ہے وہ زکوٰۃ دے۔ 6، اللہ اور رسول کے کہے پر چلیں۔ اس بات کی سمجھ آئیے، رسول ان کے خاوند تھے، اللہ اور رسول کے کہے پر چلیں۔ وہ تو خیر ہم سب پر حکم ہے، لیکن اپنی رسول اللہ کی بیگمات کو بھی یہ حکم ہوا کہ میں جڑی گل کہہ دیا اس سے پھر۔ اور 7ویں ہدایت تھی کہ قرآن اور احادیث ایک دوسرے کو پڑھ کر سنایا کریں۔ میں بھی آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں نا۔ اسی طرح مسلمان مرد کی 10 صفات بیان کی گئی ہیں، یعنی مسلمان مرد کی کیا صفت ہے کہ وہ اسلام میں داخل ہوگا، اس کا ایمان پختہ ہوگا، وہ ہمیشہ اطاعت کرے گا، ہمیشہ سچ بولے گا، صبر کرے گا۔ صبر ہوتا ہے استقلال، آزمائش کے وقت، مشکل کے وقت میں مضبوط رہنا۔ خشوع یعنی عبادات میں خدا کے حضور دعا کے دوران دل کے اندر یعنی خشیت ہو، صدقہ دیتا ہو، روزے رکھتا ہے مسلمان، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ یہ 10 صفات مسلمان مرد کی بیان کی گئی۔ ہاں جی، سورۃ الاحزاب میں حضرت زینب سے آپ کے نکاح کا واقعہ بھی بیان ہوا ہے، جس پر منافقین نے بہت شور مچایا تھا کہ محمد نے اپنے منہ بولے بیٹے کی متعلقہ سے شادی کر لی، جو کہ زمانہ جاہلیت میں حرام تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 37 میں واضح کر دیا کہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اس نکاح میں مصلحت یہ واضح کرنا تھا کہ متمنہ کی حیثیت سگے بیٹے کی نہیں ہوتی۔ قانون سازی کر رہا تھا اسلام اور انقلاب کر رہا تھا، بہت ساری پرانی باتوں کو ملیا میٹ کر رہا تھا۔ یہ صرف کہنے کی بات ہے، سگا بیٹا نہیں ہو جاتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کی 5 صفات بھی بیان کی، وہ نوٹ کر لیجئے۔ قیامت کے دن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے علاوہ دوسری امتوں پر بھی گواہی دیں گے۔ دوسری، آپ کو یہ سعادت حاصل ہے کہ اہل ایمان کو جنت کی بشارت دے سکتے ہیں۔ تیسری، منکرین اور مشرکین کو اللہ کے عذاب سے ڈرانا آپ کا فرض ہے۔ چوتھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھے اخلاق، مستقل مزاجی، اصلاح معاشرہ اور نیکی کی تبلیغ کرتے رہیں۔ اور پانچویں، آپ کی صفت کیا بیان ہوئی کہ آپ کے ورود مسعود سے اندھیرے دور ہوئے
اور کئی شکوک و شبہات کا ازالہ ہوا۔ آیت نمبر 21 میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو مسلمانوں کے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا گیا۔ معاشرتی آداب میں بتایا گیا ہے کہ کسی کے گھر میں بغیر اجازت نہ جایا کرو، اگر کوئی دعوت پر بلائے تو کھانے سے فارغ ہو کر واپس بھی چلے جایا کرو، اور یہ کہ غیر محرم خواتین سے کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو۔ تو یہ 3 چیزیں آج ہم نے مطالعہ کر لیں۔ اس سے آگے انشاءاللہ تعالیٰ کل مطالعہ کریں گے۔ پہلے سن 2 ہجری میں حملہ کر دیا، جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی۔ پھر سن 3 ہجری میں حملہ کر دیا، اس میں وہ مسلمانوں کا اور تو کچھ نہ بگاڑ سکے، نہ کوئی علاقہ قبضہ کر سکے، نہ مسلمانوں کو بددل کر سکے، لیکن کافی جانی نقصان کر گئے۔ سن 4 ہجری میں آپ نے یہود کو نکالا، بنو نذیر کو۔ 5 ہجری میں سارے اکٹھے ہو کر آ گئے، 10-15 ہزار کا لشکر لے کر نامراد واپس چلے گئے۔ تو جو صورتحال پیدا ہوئی اس کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں بالکل کھول کے قوانین مرتب کر دیے۔ صدق اللہ العظیم۔ آج یہیں ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ کل آگے مطالعہ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی طاعتی کثیر طاعتی قلیل معصیتی کثیر، قلبی محجوب عقلی مغلوب بلسانی مقر الذنوب، فکیف حالتی یا ستار العیوب یا غفار الذنوب۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وسلم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔